امریکہ اور اسرائیل نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے سو فار؟ صدر ٹرمپ کے مختلف بیانات آئے ہیں، بعض میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور بعض میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ جاری رہے گی، ہم وقت کے پابند نہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بارود بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس طاقت بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے بیانات میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ اہ، پیٹ ہیگسیت جو ان کے وزیر دفاع ہیں، وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم فتح حاصل کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت جو ہے ہم جو بوٹس آن دا گراؤنڈ یعنی فوج کو، امریکی فوج کو ایران میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے انہوں نے ایک جو ایمفیبینس ایکسپیڈیشنری مرین فورس ہے اس کو متحرک کیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کے قریب ہے، اسے ادھر لا رہے ہیں آبنائے ہرمز کی طرف یا خاک کی طرف، تو وہاں سے کسی طریقے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایمفیبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایران کے اپوزٹ، اس کے سامنے جو پورے کا پورا ساحل ہے خلیج فارس میں، اس میں کسی بھی جگہ سے حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ یو اے ای سے ہو سکتا ہے، وہ کسی اور خلیجی ریاست سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاک میں انہوں نے پہلے ہی بہت جی۔ شدید حملہ کیا، جو 20 سٹرائکس انہوں نے کی ہیں۔ تو ان کے اہداف جو ہے ان کی پہلے گنتی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ رژیم چینج ہوگی، تو رژیم چینج نہیں ہوئی، بلکہ اس کے سکسیشن ہو گیا یس۔ اس تمام تباہی و برباد کی بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام ختم کریں گے، تو جوہری پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، کہ ان کو شک و شبہ ہے کہ اصفہان میں 400 kg افسودہ شدہ یورینیم موجود ہے، اور اس کو سیکیور کرنا ہے گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے، یا فضا سے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جو تیسرا یہ تھا کہ جی ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور جی۔ میسائلز کو ختم کرنا ہے۔ اس کو انہوں نے شدید نقصان پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے ساری کی ساری تنصیبات جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور آخری یہ تھا کہ ان کے جو علاقائی حلیف ہیں، مثال کے طور پر جو ہوتیس اس وقت وہ متحرک نہیں ہے، عراق میں ایک ملیشیا موجود ہے، اور اس کے بعد حزب اللہ لبنان میں۔ تو حزب اللہ متحرک ہو گیا ہے، اور وہ اگرچہ اسرائیل کا پلہ بھاری ہے اس کی وجہ سے، کہ اس کی فار پار کی وجہ سے، لیکن حزب اللہ جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی مدد سے جوابی حملے وہاں بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور کہ اس میں اگر ان کے مقاصد حل ہوئے تو ایک مقصد حل ہوا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ایران میں بہت تباہی تباہی۔ اور بربادی۔ اب اسی پکچر کو اگر پلٹ دیا جائے تو ایران نے کیا حاصل کیا سر سو فار؟ ایران نے استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی مطلب یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خاص طور سے جو پلانرز پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے تھے، یا انٹیلیجنس رپورٹس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان سب لوگوں کا یہ خیال تھا، خاص طور سے صدر ٹرمپ جو ہے اور ان کے ارد گرد جو کچن کیبنٹ ہے، جو 4-5 ان کے رفقا ہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ ایران ایک دم کیپیچولیٹ کر جائے گا، کیونکہ ایک جنگ کے شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے وہاں شدید مظاہرے ہوئے تھے ایران میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا خیال تھا کہ قیادت کمزور ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہی آپ، اور یہ اسرائیل نے ان کو سبق پڑھایا ہوا تھا کہ جو ہی ہم رہبر اعلیٰ علی خامنہ ایلیمنیٹ کریں گے، تو اس کے بعد، اور قیادت اعلیٰ ترین قیادت کو، تو وہاں سے جو ہے مظاہرین اٹھیں گے، اور اس کے بعد وہ ٹیک اوور کر دیں گے، ایک نیا انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب اسرائیل کے حق میں ہوگا یا امریکہ کے حق میں ہوگا۔ اس کے الٹ ہوا، اس کے الٹ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی ان کی انہوں نے ویسے کوشن بھی کیا تھا، خاص طور سے ان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے کوشن کیا تھا جی۔ کہ اس میں مشکلات بہت بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایران نے جو چیز میں نے کہا استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ فوجی قوت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے اور فیئر انف۔ اسرائیل کی ملا کے قوت ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران نے کچھ ایسے پیغامات دیے ہیں کہ ان خلیجی ریاستوں کو کہا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا رہے ہیں، اور آپ کی سرزمین جو ہے اس کے اوپر فوجی اڈے موجود ہیں جو ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ایک ایران نے ایک عالمی معاشی بحران پیدا کر دیا ہے، جی۔ اور خلیجی ریاستیں جن کو محفوظ سمجھا جاتا تھا وہ اب غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ تو وہ بھی اب امریکہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ، بلا جواز، ان سے پوچھے بغیر ان کے علاقوں کو جو محفوظ تھے اور جو بالکل سیکیور تھے، ان کو جو ہے میدان جنگ بنا دیا ہے، اور وہ اس جنگ کا حصہ نہیں تھے۔
یعنی مذاکرات چل رہے تھے اور جی وہ بھی چاہتے تھے سعودی عرب اور دوسری سردار خلیجی صاحب، اگر ریاستیں میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس کو ذرا آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو سمجھا سکیں اپنے دیکھنے والوں کو، تو جو خلیجی ریاستیں، گلف کنٹریز اور سعودی عربیہ وغیرہ، وہ اس ٹائم کے اوپر امریکہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان حملوں کو لے کر، یا وہ ایران کے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اور کیونکہ سٹیٹمنٹس اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ اب ہم اٹیک بیک بھی کر سکتے ہیں ایران کے اوپر بھی۔ انہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شدید ترین حملے امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، تو اس میں ان کا ایک طریقے سے حملہ جاری ہے، وہ ہے دفاعی، وہ انٹرسپٹ کر لیتے ہیں ان کے جو میسائلز اور ڈرونز جاتے ہیں۔ تو وہ بھی، یہ جنگ اتنی الجھی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کی پوزیشن دیکھ لیجئے گا، ہم نے جو ہے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کی، پھر جو ایران نے خلیجی ریاستوں کے اوپر حملے کی بھی ہم نے مذمت کی۔ تو اس لیے یہ جنگ الجھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو خلیجی ریاستیں ہیں، انہوں نے ایران کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے سرزمین کے دفاع کا حق رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے کوئی دفاعی کارروائی کریں گے، اور یعنی حملے بھی کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس میں کچھ ممالک پیش ہیں، یعنی مطلب امریکہ کی سہولت کاری میں۔ اور دوسری طرف یعنی وہ خود براہ راست ان کے سربراہان یا حکمران یا فرما روا وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مختلف چینلز کے ذریعے پیغام امریکہ کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو خلیجی ریاستوں کی معیشت تھی، یا اس کے علاوہ جو ان کا ایک قسم کا پرسپشن تھا کہ یہ بہت ہی محفوظ علاقہ ہے، اس کو مخدوش کر دیا ہے۔ تو سر یہاں پر ایک اور چیز، جس طرح ہم نے رجیم چینج دیکھا کہ ایران میں جو ٹارگٹ تھا پہلا رجیم چینج کا، وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ از اٹ پاسبل کہ اب یہ جو سارے مسلمان ممالک ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اسرائیل اور ان فورسز کے خلاف اکٹھے ہو جائیں ایٹ سم پوائنٹ؟ میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی تعاون تنظیم ہے، اس کے پاس جی کوئی اس قسم کا میکانزم موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسی ملٹی لیٹرل فورس نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ممالک امن کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، خلیجی ریاستیں پیش ہیں، پاکستان بھی اس میں آگے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے، واشنگٹن کے ساتھ، پھر جو ہے اس کے ساتھ ریاض کے ساتھ، تہران کے ساتھ، اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن کسی قسم کی وہ مجموعی فوجی کارروائی کرنے کی نہ استعداد رکھتے ہیں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کی سیاسی نیت ہے، پولیٹیکل انٹینٹ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اس وقت جو ہے، میرا خیال ہے کہ جو حملے کی زد میں آئے وہ اپنی ریاستیں اور اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ صرف جو ہے جو دور ہیں، مثال کے طور پر نارتھ افریقہ میں ہوں گے، یا اور دوسری جگہوں پہ، یا جنوب مشرقی ایشیا میں ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو عالمی معاشی مفادات متاثر نہ ہوں ایک خاص حد سے آگے۔ سردار صاحب، یہ جو بھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو اپنی وہ ٹروتھ پہ لکھتے ہیں اور پھر ایونچولی اس کو لوگ ٹویٹ بنا کے کوٹ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ابنائے ہمس کو کھلوانے کے لیے جو باقی ممالک کی ہیلپ مانگی ہے، اس کو میں لاچاری کہوں، میں اس کو کوئی ڈپلومیٹک موو کہوں، میں اس کو یہ کہوں کہ جو اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا امریکہ، اس کے بعد یہ وے آؤٹ ہے، یا یہ پوری دنیا کو جو معاشی بحران جس کا سامنا ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش ہے؟ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ گھبرا گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تنہا چلے تھے، اور پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پہلے گھنٹے میں ہم نے فتح حاصل کر لی، اور اب جو ہے انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں تنہا نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں دوسرے ممالک کی ضرورت ہے، بالخصوص آبنائے ہرمز کے سلسلے میں، اور اس میں وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ممالک شامل ہوں، مغربی یورپ کے ممالک شامل ہوں، چین، جاپان اور ساؤتھ کوریا شامل جی ہوں، یہ سارے کے سارے جہاں بھی تیل جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تیل جو ہے اس آبنائے ہرموز سے ادھر ایشیا پیسفک ریجن میں جاتا ہے، ایشیا بلکہ جو جسے کہتے ہیں ایسٹ ایشیا میں جاتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو ناقدین ہیں وہ تانا زن ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں ان کو کہ جناب آپ تو چلے تھے اس طریقے سے فاتحانہ انداز میں، اور ابھی آپ کو دوسرے ممالک کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ان کو جب انہوں نے پہلے شروع میں اعلان کیا تھا کہ وہ اکیلے تمام کنٹینرز کو پروٹیکشن دیں گے جو وہاں سے گزریں گے آپ جی ہرمز میں سے، پھر احساس یہ ہوا کہ ان کی ایرانیوں کی سپیڈ بوٹس وہاں موجود ہیں، اور جو کہ شک شبہ یہ ہے کہ وہاں مائن لیئنگ ہو رہی ہے یا کچھ، تو اگر صرف امریکی طیارے ہوئے یا امریکی ٹینکرز ہوئے یا امریکہ کی
سرپرستی میں جانے کے، اس کی حفاظت میں جانے والے ٹینکرز ہوئے تو ایرانی اس کو نشانہ بنائیں گے. لیکن اگر دوسرے ممالک جن کے ساتھ ایران کے دوستانہ تعلقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں اس فلوٹیلا میں، تو اس طریقے سے ایران مجبور ہو جائے گا اور ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بعض لوگ اس جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتے. چین فرض کیجیے ایک اہم ترین ملک ہے جی امریکہ کے بعد عالمی نظام میں، اگر وہ اس میں شامل ہوتا ہے اور کسی طریقے سے یہاں ایکسچینج ہو جاتی ہے تو یہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. ابھی بھی یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ ہے، جس میں 14 ممالک براہ راست اور 14 سے 15 جو ہے انڈائریکٹلی. بالواسطہ شامل ہو چکے ہیں.